جب ایک نہتے پاکستانی فوجی پائلٹ نے 55 مسلح انڈین فوجیوں کو حاضر دماغی سے قیدی بنا لیا۔ آئیے اس واقعے کی تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ ایک جانب 55 انڈین فوجی تھے اور دوسری جانب ایک پاکستانی فوجی پائلٹ۔ یہ سن 1965 میں ستمبر کا پہلا ہفتہ تھا۔ انڈین فوجیوں کے ہاتھوں میں بالکل نئے ہتھیار تھے اور پاکستانی فوجی پائلٹ کے پاس چمکتی ہوئی وردی اور ایک چھڑی۔ ایسے میں غلطی سے ایک انڈین چوکی پر اترنے والے پاکستانی فوجی افسر اس سوچ میں مبتلا تھے کہ اپنی جان کیسے بچائیں۔ تب پاکستانی فضائیہ کے طیاروں اور ان کے ذہن میں آنے والے اچھوتے خیال نے ان کی مدد کی اور عسکری تاریخ کا ایک نیا واقعہ رقم کیا۔ کچھ ہی دیر میں یہ 55 انڈین فوجی ایک قطار میں پاکستان کی جانب رواں دواں تھے اور میلوں پر محیط فاصلہ کئی گھنٹوں کے پیدل مارچ کے بعد طے کر کے جنگی قیدی بنے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ فوجی بعد میں پاکستان کے 2 وزرائے اعظم کے انتہائی قریبی مشیر رہے اور پاکستان کی داخلہ پالیسی پر اثر انداز ہوئے۔ یہ فوجی افسر کون تھے؟ یہ جاننے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں یہ واقعہ کیسے ہوا اور انڈین فوجیوں نے ایک نہتے پاکستانی افسر کے سامنے ہتھیار کیوں پھینکے۔ گرینڈ سلیم اور اخنور کی جنگ۔ پاکستان کی عسکری ایوییشن کی سرکاری تاریخ پر لکھی گئی ہسٹری آف پاکستان آرمی ایوییشن 1947 to 2007 میں میجر ریٹائرڈ عامر مشتاق چیمہ لکھتے ہیں کہ یہ اگست 1965 کے آخری ایام تھے جب آپریشن جبر الٹر میں ناکامی کے بعد پاکستان کی فوجی قیادت نے آپریشن گرینڈ سلیم شروع کیا۔ اس آپریشن کا مقصد انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اخنور پر قبضہ کرنا تھا۔ نصیر اللہ بابر اس زمانے میں 3 آرمی ایوییشن اسکواڈرن کا حصہ تھے اور دھیمال راولپنڈی میں تعینات تھے۔ اس اسکواڈرن کا بنیادی کام کشمیر پر نظر رکھنا تھا۔ میجر ریٹائرڈ آغا ہمایوں امین کی کتاب پاکستان آرمی تھرو دی ایئرز آف دی پاکستانی جرنلز میں اس واقعے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اس واقعے میں نصیر اللہ بابر کے انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ وہ ستمبر 1965 کو سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر اسحاق کو راولپنڈی سے مری اور پھر راولا کوٹ لے کر گئے۔ ایک اور ہیلی کاپٹر OH-13 میں ان کے ساتھ 3 پائلٹ بھی پرواز کر رہے تھے۔ مری پہنچنے پر پتہ چلا کہ انڈیا نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں چھمب پر حملہ کر دیا ہے۔ نصیر اللہ بابر کے مطابق انہوں نے تجویز دی کہ چھمب کا دورہ کرنا چاہیے۔ نصیر اللہ بابر نے آغا ہمایوں کو دیے گئے انٹرویو میں بتایا کہ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی کوئی تیاری نہیں تھی۔ ان کے پاس نہ تو ہتھیار تھے اور نہ ہی نقشوں کی مدد کے بغیر چھمب کی تلاش آسان نہ تھی اور اس لیے بریگیڈیئر اسحاق نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ اب ایک ہیلی کاپٹر میں 3 ہی پائلٹ رہ گئے تھے جس میں لیفٹیننٹ جنرل نصیر اللہ بابر، میجر لطیف ایوان اور کیپٹن اکرم شامل تھے۔ شام ہو چکی تھی جب کرنل نصیر اللہ بابر نے ایک چیک پوسٹ دیکھی تو ساتھی پائلٹ کو لینڈ کرنے کی ہدایت دی، لیکن یہ ایک ویران چیک پوسٹ تھی جہاں کوئی فوجی نہیں تھا۔ اتنے میں ریڈیو سیٹ پر اطلاع ملی کہ پاکستانی فوج کے بریگیڈیئر کمانڈر بریگیڈیئر عبدالحمید خان ایک حملے کی زد میں آئے ہیں۔ کرنل نصیر اللہ بابر بنا کسی سمت کے کچھ دیر تک پرواز کرتے رہے، تاہم انہیں بریگیڈیئر کمانڈر پر حملے کا مقام معلوم نہ ہو سکا، مگر اسی دوران انہیں ایک اور چیک پوسٹ نظر آئی تو میجر ایوان نے کرنل نصیر اللہ بابر کو بتایا کہ وہاں کچھ لوگ موجود ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ شاید ان میں کوئی زخمی ہو جسے مدد کی ضرورت ہو۔ کرنل نصیر نے ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے کو کہا۔ زمین پر اترتے ہی کرنل نصیر اللہ بابر اس چیک پوسٹ کی جانب چل پڑے۔ نصیر اللہ بابر دراصل یہ سوچ کر زمین پر اترے کہ مخالف فوج کے خالی مورچے سے شاید ان کو ہتھیار مل جائیں جن کو وہ یادگار کے طور پر ساتھ لے جا سکیں۔ ہتھیار تو تھے لیکن مورچہ خالی نہ تھا۔ قریب پہنچنے پر انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک ہلکی مشین گن کا مورچہ تھا لیکن انڈین فوج کا، جس میں 3 سکھ فوجی موجود تھے اور کرنل بابر کو حیران و پریشان نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کرنل بابر کے الفاظ کے مطابق اگر سکھوں نے ٹریگر دبا دیا ہوتا تو کہانی وہیں ختم ہو جاتی۔ اب یہ سیونیئر ہنٹنگ نہیں لگ رہی تھی بلکہ ان کی اور ساتھیوں کی بقا کا سوال تھا۔ یہ دشمن کی چیک پوسٹ تھی اور ان کی جان خطرے میں تھی۔ میجر ہمایوں امین لکھتے ہیں کہ لیفٹیننٹ کرنل نصیر اللہ بابر اس روز مکمل یونیفارم میں تھے اور ان کے ہاتھ میں چھڑی ہوئی تھی۔ اس موقع پر ان کی وردی، رینک اور خوش قسمتی کام آنے والی تھی۔ نصیر اللہ بابر تقسیم سے پہلے انڈیا کے شہر دہرادون میں رہ چکے تھے اور ان سے کچھ بہترین دوست سکھ بھی تھے۔ انہوں نے انڈین فوجیوں سے پنجابی میں کرنل سکونت سنگھ کے بارے میں پوچھا تو وہ چونکے۔ نصیر اللہ بابر نے میجر ریٹائرڈ عامر مشتاق چیمہ کو بتایا کہ اس سے پہلے کہ وہ تینوں ذہنی طور پر صورتحال کا اندازہ لگاتے، میں نے انہیں بتایا کہ آپ کی فورسز نے ہتھیار ڈال
ڈال دیے ہیں اور ایک قبائلی لشکر راستے میں ہے، لیکن چونکہ میں آپ کے افسران کو جانتا ہوں اور پہلے ایک سکھ بٹالین کے ساتھ کام کر چکا ہوں جو کہ جھوٹ تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں تاکہ میں آپ کی حفاظت کو یقینی بنا سکوں۔ تب ایک انڈین سپاہی نے انہیں مرکزی پوسٹ کا بتایا جو اس مقام سے چند سو گز کے پیچھے تھی، اور اسی وقت کچھ انڈین سپاہی نئی رائفلز لہراتے باہر نکل آئے۔ یہ سب ٹکٹکی باندھے تجسس بھری نظروں سے ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہے تھے جس کے پنکھے ابھی بھی چل رہے تھے۔ اس لمحے انہیں 2 انڈین لڑاکا طیارے نظر آئے جو چیک پوسٹ کی طرف آ رہے تھے۔ شاید انہوں نے ہیلی کاپٹر کو دیکھ لیا تھا اور وہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ میجر امین لکھتے ہیں کہ بطور پائلٹ کرنل نصیر نے دیکھ لیا تھا کہ ان طیاروں نے حملے سے پہلے ہی فارمیشن بنائی تھی۔ انہوں نے فوراً میجر ایوان کو کہا کہ آپ ہیلی کاپٹر سے یہاں سے نکلیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن اسی دوران پاکستانی فضائیہ کے طیارے بھی پہنچے تو کرنل بابر جانتے تھے کہ ان سے مستقبل کا انحصار اب اس ڈاگ فائٹ فضائی جھڑپ کے نتیجے پر ہے۔ پاکستانی سیبر طیاروں نے انڈین لڑاکا طیاروں کو مار گرایا جن کا ملبہ پوسٹ کے قریب گرتے ہی انڈین فوجیوں کی تقدیر کا فیصلہ بھی ہو چکا تھا۔ عامر مشتاق چیمہ لکھتے ہیں کہ کرنل بابر کے مطابق اگر نتیجہ اس کے برعکس ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں اسی جگہ گولی مار دیتے۔ کرنل بابر کو ایک اور فائدہ بھی حاصل تھا۔ انہیں بتایا گیا کہ انڈین فوجیوں کے کمپنی کمانڈر میجر ناگی سپلائی لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور پوسٹ پر کوئی سینئر انڈین افسر موجود نہ تھا اور چند انڈین فوجی زخمی حالت میں تھے۔ میجر ہمایوں لکھتے ہیں کہ کرنل بابر کو بہت جلد احساس ہو گیا تھا کہ یہ 5 سکھ لائف انفینٹری کی کمپنی پوسٹ تھی جس میں 106 ملی میٹر کی ریکویل لیس رائفل، ایک مارٹر اور اسپورٹ بٹالین سے درمیانی مشین گن کی ڈٹچمنٹ شامل تھی۔ انہوں نے وہاں موجود فوجیوں سے کہا کہ اپنے ہتھیاروں کو دیوار پر رکھ کر باہر نکل آئیں۔ جب وہ سب باہر آ گئے تو کرنل بابر نے جونیئر کمیشنڈ آفیسر GCO سے کہا کہ انہیں صفوں میں کھڑا کریں اور دونوں جوانوں سے سب کی رائفل اٹھانے کو کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کیپٹن اکرم سے کہا کہ زخمی فوجیوں کو اپنے علاقے کی طرف لے جائیں۔ وہ کرنل بابر کو اکیلا چھوڑنے کا سوچ کر ہچکچا رہے تھے، تاہم انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہسٹری آف آرمی پاکستان ایویشن میں لکھا ہے کہ کیپٹن اکرم کے بعد انڈین فوجیوں سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کے ساتھی میرے کمانڈنگ آفیسر کو گولی مارنے کی جرت کریں گے؟ ان کا جواب تھا نہیں، مگر اب شام ڈھل چکی تھی، لیکن خوش قسمتی سے اسی رات چاند پوری طرح چمک رہا تھا۔ نصیر اللہ بابر انڈین فوجیوں کی قطار کے پیچھے پیچھے چلتے رہے اور ایک مقام جس کا نام پدھار ہے، اسی مقام پر پاکستانی فوج کے میس پہنچنے پر کامیاب ہو گئے۔ بابر نے میجر ہمایوں کو بتایا کہ جیسے ہی میں نے میس میں داخل ہوا اور بریگیڈیئر امجد چودھری کمانڈر کور آرٹلری اور ان کے اسٹاف کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے میری بات پر یقین نہیں کیا اور خود دیکھنے کے لیے باہر آئے۔ یہاں سے روانہ ہو کر صبح تقریباً 5 بجے وہ بھمپر پہنچے اور انڈین قیدیوں کو بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر کے حوالے کرنے کے بعد صبح 10 بجے ہیلی کاپٹر انہیں 2 یادگاری جی رائفل کے ساتھ دھمیال واپس لایا جہاں کرنل AB ایوان ان کے منتظر تھے۔ انہوں نے اس مہم جوئی پر کرنل نصیر اللہ بابر کی ٹھیک ٹھاک سرزنش کی۔ میجر عامر مشتاق لکھتے ہیں جب قیدیوں سے تفتیش کی گئی تو انہوں نے واقعے کی تفصیلات بیان کی۔ جنرل ریاض حسین جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل ISI تھے، انہوں نے صدر ایوب خان کو 2 ستمبر 1965 کی شام کو ایک بریفنگ میں اس کے متعلق اطلاع دی اور ان سے درخواست کی کہ اس واقعے کو اخبارات میں شائع کرنے کی اجازت دی جائے۔ نتیجتاً یہ واقعہ 4 ستمبر 1965 کو تمام اخبارات میں شائع ہوا۔ اسی دن لیفٹیننٹ جنرل بابر کھاریال اسٹرپ پر آرمی چیف جنرل موسیٰ کو لینے کے لیے موجود تھے جو راولپنڈی پر پہنچے تاکہ انہیں آگے علاقے میں لے جا سکیں۔ تو جنرل موسیٰ نے ان سے پوچھا کیا آپ نے آج کے اخبارات دیکھے ہیں؟ کرنل بابر نے نفی میں جواب دیا تو جنرل موسیٰ نے ان کو بتایا کہ تمام اخبارات میں یہ کہانی شائع ہو چکی ہے، لیکن جنرل بختیار رانا نے اس کی سرزنش کی۔ فوج نے ان کی تربیت پر اتنی رقم خرچ کی ہے اور ایسے غیر سنجیدہ کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں، تاہم بعد میں اس کارروائی کے لیے ستارہ جرت سے نوازا گیا۔ نصیر اللہ بابر نے میجر جنرل کے رینک تک ترقی پائی، تاہم 1974 میں انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا اور سیاست میں شامل ہوئے۔ نصیر اللہ بابر سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر رہے۔ صحافی اور اینکر حامد میر نے اپنے ایک کالم میں دعویٰ کیا تھا کہ نصیر اللہ بابر نے میرے سامنے کئی بار اعتراف کیا کہ انہوں نے کئی معروف افغان جنگجوؤں جیسے احمد شاہ مسعود، برہان الدین ربانی اور گلب الدین حکمت یار کو 1975
1975 میں فرنٹیئر کور کے IG کی حیثیت سے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے حکم پر پیسے اور ہتھیار فراہم کیے تھے۔ سن 1977 میں بھٹو کی گرفتاری کے بعد بابر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے اور 1993 کے انتخابات میں نوشیرو سے ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور اقتدار 1993 سے 1996 میں وفاقی وزیر داخلہ تھے۔ نصیر اللہ بابر نے بے نظیر بھٹو کی حکومت میں کراچی میں MQM کے خلاف متنازع آپریشن بلو فاکس کی نگرانی کی۔ ایک سابق پولیس آفیسر نے اس آپریشن کے حوالے سے BBC کے صحافی جعفر رضوی کو بتایا کہ تب وفاقی وزیر داخلہ نصیر اللہ بابر نے قتل و غارت گری اور دہشت گردی کے خلاف بے دریغ اور بے رحمانہ آپریشن کرنے کے لیے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو سے مکمل فری ہینڈ لیا، یعنی آزادانہ کام کرنے کی اجازت طلب کی۔ سن 2007 میں نصیر اللہ بابر پارٹی کی پالیسیوں کے اختلاف کی بنا پر پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے تھے اور وہ فالج کے عارضے میں مبتلا تھے۔ پشاور کے فوجی ہسپتال سے MH میں زیر علاج تھے، جہاں جنوری 2011 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو ناظرین، سن 1965 ستمبر کا یہ پہلا ہفتہ 55 انڈین فوجیوں کو پاکستانی فوجی پائلٹ کا یرغمال بنانا، اس ہمت پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HITV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔